الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے کچھ حقوق اپنے رکھے ہیں اور اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ انسان ان حقوق کو پورا کرے، اور ان حقوق میں سب سے زیادہ اہم حق بندوں کے ذمے اللہ کی عبادت ہے، اور عبادات میں سب سے اول نمبر نماز ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے یہ بات بار بار کہی ہے جو وہ نماز پڑھیں اور اس حق کو ادا کریں، اور اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات ناجائز طریقے پر پوری کرنے لگیں گے اور جو لوگ شہوات اور مزوں کے چکر میں پڑ جائیں گے وہ نماز سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس وقت مسلمانوں میں اکثریت نماز نہیں پڑھتی، حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان 95% نماز نہیں پڑھتے تو کچھ مبالغہ نہیں ہے۔ ہر نسل میں کچھ نوجوان ایسے پیدا ہوتے ہیں جو اپنی تربیت اور تعلیم کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان سے اگلی نسل میں کچھ لڑکے آتے ہیں، وہ نماز شروع کرتے ہیں، پھر وہ بڈھے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح یہ دائرہ اور سائیکل چل رہا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے نوجوان لڑکوں کو اور بچوں کو مسجد میں دیکھ کر کہ نمازی زیادہ ہو گئے۔ پہلے آبادیاں تھوڑی تھیں تو لوگ کم تھے، آبادی بڑھ گئی، مسجدیں بڑھ گئیں، اور نمازی اس اعتبار سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں نمازی زیادہ نہیں ہوئے۔ ہم اپنے ملک کی مثال لے لیں تو جب تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت 2.5-3 کروڑ افراد تھے، اور ان کا کوئی 1% نماز پڑھتا ہوگا، اور اب جبکہ آبادی 16 کروڑ سے زیادہ ہو گئی تو اس کا 1% نماز پڑھے گا۔ اس لیے اس وقت مساجد زیادہ تھیں، اب مساجد نسبتاً کم ہیں۔ گاؤں اور دیہات سینکڑوں کے حساب سے ایسے تھے جن میں مساجد ہوتی تھیں، اور وہ سب مسمار کر کے شہر بنا لیے گئے، اور شہروں میں مساجد مناسب فاصلے پہ چاہے رکھی گئی ہوں، لیکن گاؤں کی مساجد وہ ختم جو ہوئی ہیں تو وہ زیادہ تھی۔ اس کی بہت واضح مثال خود اسلام آباد ہے۔ تو الغرض 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور اس کی بہت آسان ترکیب دیکھنے کی ایک یہ بھی ہے کہ آپ جمعے میں دیکھیں، بعض اوقات اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ مسجد تنگ پڑ جاتی ہے، اور اسی دن عصر کی نماز کو دیکھیں تو وہی مسجد بالکل خالی، ایک آدھ شخص نظر آتی ہے۔ تو یہ سب لوگ جو جمعہ پڑھتے ہیں یہی نماز 5 وقت نہیں پڑھتے، اللہ کا حق ضائع کرتے ہیں، اور مصائب اور تکالیف جب آتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں
کہ کوئی وظیفہ کوئی ورد کیسے ہو جائے، سب سے بڑا بندگی کا کرینہ نماز ہے، اور جو لوگ اس کو پابندی سے پڑھتے رہتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو بھی جلد تر قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ایک پورا اللہ کے حقوق کا شعبہ ہے، اور دوسرے حقوق انسانوں کے ہیں، اور انسانوں میں بھی جو آدمی جس مرتبے کا ہے اس کا حق اسی طرح بنتا ہے۔ اللہ تعالی نے والدین کا حق ضروری قرار دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ اس کی والدہ نے اسے بہت مشقت سے جنم دیا ہے اور تکلیف سہی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہنن علی وہن، اسے جھٹکے لگتے تھے، وہ اتنی کمزور جان اور ان جھٹکوں کو برداشت کرتی رہی اور ان سب تکالیف کو اس نے سہ لیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جس نے اتنا کچھ سہ لیا ہے، اس اولاد کی خاطر یہ جب بڑے ہو جائیں تو اس کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اسی طرح والد کے حقوق کا بھی اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح خیال رکھے گا، اور والد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس طرح قائم رہنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بولنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے ان سے منع فرما دیا اور مجھے سمجھایا اور فرمایا بیٹے بڑوں کا حق بنتا ہے بولنا، پہلے آپ انہیں ان کا حق دیجیے۔ تو بڑے جو ہمارے قبیلے کے تھے پھر وہ بولے، جب میں چپ ہو گیا۔ تو اس لیے بڑوں کا ایک حق ہے، اور ظاہر ہے کہ تو عام خاندان کے یا معاشرے کے بڑے افراد ہیں، والد تو رشتے کے اعتبار سے سب سے بڑے، اور پھر یہ حقوق کچھ یہی نہیں ہے کہ زندگی میں ختم ہو جائیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں اس کے بعد بھی اللہ نے ان کا حق رکھا ہے کہ ان کو اچھی دعا کے ساتھ یاد کیا جائے، ان کی طرف سے استغفار کیا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے اللہ سے دعا مانگی جائے، ان کے لیے صدقہ اور خیرات کیا جائے، ان کی طرف سے نفل حج اور عمرے کیے جائیں، والدین کی جانب سے نماز پڑھی جائے یعنی نوافل پڑھے جائیں تاکہ اللہ تعالی ان کے درجات کو مزید بلند کرے۔ تو یہ تو دوسری قسم کے حقوق ہیں جو رشتہ داروں کے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ماموں کے حقوق بتائے اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ماموں جو ہے وہ تمہارے خاندان میں سے ہی ہے، تمہاری اپنی ہی فیملی کا ایک فرد ہے، اور انہیں بھی سمجھایا کہ اپنے بھانجے اور بھانجیوں کے ساتھ کیسی محبت سے اور تعلق سے پیش آئیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ رشتے میں ماموں لگتے تھے، اس کے باوجود اتنا احترام تھا ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سعد میرے ماموں ہیں، اور اس جیسے کوئی ماموں کسی کے ہوں ان جیسے تو مجھے دکھائے۔ حالانکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس قبیلے سے تھے جس قبیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ سگے ماموں، اس کے باوجود اتنا احترام ہے۔ یہ وہ احترام کی ایک خاص چیز ہے جو مسلمان معاشروں میں پائی جاتی ہے، اس سوسائٹی میں جیسی تیسی بھی ہے لیکن اب تک بھی ہیں اس کی کچھ اقدار، کچھ رسومات اور کچھ آثار کے نظر آتے ہیں۔ دنیا جہان کا معاشرہ آپ دیکھ لیں، وہاں پر ان حقوق کی تقسیم نہیں ہے، اور شریعت نے یہ حقوق سکھائے ہیں۔ اور حقوق کی تیسری قسم وہ ہے جو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے محلے میں لوگ رہتے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں۔ آپ بازار میں جاتے ہیں،
وہاں کچھ مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے حقوق ہیں. اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان کے حقوق ہیں. اور مسجد میں جو لوگ آتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. اپنے آفس میں اپنے بزنس کے لیے آپ جاتے ہیں، کچھ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. اللہ نے عام مسلمانوں کا حق ادا کرنے کو کہا ہے، اور یہ ایسے حقوق ہیں جن میں بہت غفلت ہو جاتی ہے. اللہ کے ہاں ان کی بھی پوچھ ہے. آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے حقوق پورے کر لوں تو کہیں اور جاؤں. وہی ہر ایک کا حق ہے. انسان اپنی زندگی کو وقف کرے اور اپنی خواہشات پر قابو پائے، اور جس کا جو حق ہو وہ اسے دیتا رہے. اللہ کا سب سے بڑا حق نماز، خدا کی بندگی، خدا کے سامنے سر جھکانا، خدا کی بات ماننا اور اس سے اچھی توقع رکھنا، اور گناہ کے بعد توبہ کرنا اور یہ توقع رکھنا کہ اس نے معاف فرما دیا ہوگا. نیکی کرنے کے بعد یہ توقع رکھنا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہوگا. ان سب چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. لازم ہے، چاہیے مسلمان کو کہ اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت دونوں کو اپنے دل میں رکھے. اور دوسرا پہلو رشتے داروں کے حقوق، اور یہ تیسرا پہلو بہت کوتاہی ہو جاتی ہے. اس لیے سب مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں کس کس کا کیا حق بنتا ہے، کیا ہم ان حقوق کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی بات سے عام مسلمانوں کے حقوق کی بات شروع کرتے ہیں. آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں، پھل لے جاتے ہیں، کسی کے ہاں جاتے ہیں، اس کے بچوں کے نام پہ انہیں پیسے دے آتے ہیں. اب جو آدمی بھی اس چیز کو وصول کرتا ہے، مثلا اس نے پھل لے لیے، آپ مٹھائی لے گئے، اس نے مٹھائی اپنے گھر میں رکھ لی، آپ جا رہے تھے، کپڑا بہت پسند آیا اور خیال ہوا کہ ایک جوڑا یہ اپنی بھتیجی کے لیے لے لیں، ایک جوڑا یہ اچھا کپڑا ہے اپنے چچا کے لیے لے لیں، تو وہ دینے والے نے دے دیا. اب یہ جو لوگ اس تحفے کو لے رہے ہیں، کیا ان پہ کوئی حق بنتا ہے؟ بہت کوتاہی ہو جاتی ہے بھائی. اور کوتاہی ایسے ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو تحفہ لے کر آ رہا ہے، یا تو فرمایا کہ اس کو ایسا ہی تحفہ تم بھی دو. بعض اوقات گنجائش نہیں ہوتی. ایک آدمی کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، باہر سے آ رہا ہے، سوچتا ہے کہ ماموں کے لیے، چچا کے لیے، فلاں کے لیے، پھوپھی کے لیے، پھوپھا کے لیے یہ چیز لے جاؤں. لاتا ہے، ہزاروں کی وہ چیز ہوتی ہے. بھتیجی آپ کی یہیں سے آ رہی ہے اور آتے ہوئے ایک اچھی چیز آپ کے لیے لے آئی. اب وہ ہزاروں میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے ہی ہزار کی کوئی چیز اسے بھی دے دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جو آدمی ان پر احسان کرتا تھا، کوئی تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آتا تھا، تو آپ اس تحفے کی باقاعدہ جوابی طور پہ کوئی نہ کوئی چیز بھجوا دیتے تھے. اصل میں سنت یہ ہے کہ جو کوئی بھی اچھائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کی جائے. یہ الگ بات ہے کہ برائی والے کے ساتھ بھی اچھائی کی جائے، لیکن جو تحفہ لے کے آیا اب بعض اوقات نہیں ہوتا، پھر کیا کرے آدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس تحفے کی واپسی اور ادائیگی کے لیے نہ ہو تو ان لوگوں کے لیے دعا مانگا کرو، ان لوگوں کو دعا دیا کرو. مہاجرین آئے، انہوں نے اپنے گھر اللہ کے لیے چھوڑے تھے. انہوں نے اللہ کے شہر اور اس بستی کو اللہ ہی کے لیے ترک کیا تھا، اور وہ وہاں سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے.
گھروں کو چھوڑ دیا، زمین کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، سب کچھ اللہ کے لیے ترک کر کے مدینہ منورہ میں آئے. اور انصار نے کمال کیا، انہوں نے اپنے دروازے نہیں دلوں کے دروازے کھول دیے اور انہوں نے ان حضرات کو اپنے بھائیوں سے زیادہ عزیز رکھا. یہ سب کچھ ہوا تو ان کی اس ایثار اور قربانی کو دیکھ کے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول حد ہو گئی، انصار نے تو اتنا کرم، اتنی مہربانی ہو گئی، سب کچھ ہمیں دے دیا، اب ہم ان کا حق کیسے ادا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کا حق ادا کرتے ہی رہو گے جب تک کہ ان کا شکریہ ادا کرتے رہو، جب تک ان کے لیے دعا مانگتے رہو. یہ طریقہ ہے، شریعت بتاتی ہے کہ اس کو دعا دی جائے. بچے کچھ چیز لے آتے ہیں اور والد اور والدہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو واپسی تھوڑے ہی کرنی ہے، وہ تو بچوں کی کمائی اور بچے والدین ہی کے ہیں. اس کے باوجود شریعت نے بتایا ہے کہ ان کے لیے دعا دی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دعا سنا کر ہی دیں، اس وقت دے دیں دعا جب وہ چیز لائیں، وہ خوش ہو جائیں گے اور ان کی خوشی اللہ کے ہاں بڑے معنی رکھتی ہے کہ آپ نے ان کے تحفے کو قبول کر لیا. اس کے علاوہ بھی دعا مانگنی چاہیے. دوست ہیں، وہ کوئی تحفہ لے آتا ہے، آپ اس تحفے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی چیز لے آتا ہے کہ آپ اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتے، نہ صحیح. لیکن جب بھی اللہ کی توفیق سے دل لگ جائے دعا میں، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے. اور آدمی کو چاہیے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں اللہ سے بس ایک جملہ، ایک فکرہ، ایک بات ضرور کہتے رہیں کہ اللہ جس نے بھی مجھ پر احسانات کیے ہیں، پروردگار میں اس کے احسانات کا بدلہ دینے سے قاصر اور عاجز ہوں، نالائق ہوں. اللہ آپ اپنی مہربانی، اپنے کرم سے ان احسانات کو قبول کر کے بہتر سے بہتر بدلہ اس کو دے دیجیے. اللہ سے درخواست کیجیے. اس کی ایک مثال آپ سے عرض کریں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہم پہ ہیں، کوئی ان کا بدلہ اتار سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عقیدہ صحیح اور ایمان سکھایا، اللہ کی توحید سکھائی کہ اللہ ایک ہے، ہمیشہ اسی سے مانگا کرو، تو ہمیں در در بھٹکنے سے بچا لیا. مخلوط معاشرے میں آپ رہے ہوں تو ہندوؤں کو دیکھو، جدھر جائیں گے بت ہے تو اسے سلام کرتے جائیں گے. نیپال میں چلے جائیے، ہندوستان میں چلے جائیے، کئی جگہ بت ہیں، مندر ہیں، ہر جگہ وہ جھکیں گے، چلتے چلتے جھک رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید جو سکھا دی، خدا کی وحدانیت کا درس دیا، شرک جو پوری دنیا میں جبر کے ساتھ قائم تھا اس نظام کو توڑا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. کون ان کے احسانات کا بدلہ دے سکتا ہے؟ اللہ نے کہا، کیا ہم سب سے کہا کہ صلو علیہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور ان کے لیے سلام بہت زیادہ. یہ سلموا تسلیما کے جو الفاظ ہیں، اس سے فقہا نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا صلاۃ سے افضل ہے. صلاۃ کہتے ہیں عربی میں دعا کو، اور اسی صلاۃ کو فارسی میں درود کہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، نماز میں درود پڑھیے، درود شریف پڑھیے. یہ کیا ہے؟ یہ صلاۃ ہے. اور صلاۃ کیا ہے؟ دعا. اسی لیے آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جب حاضر ہو تو وہاں سلام پیش کرنا صلاۃ سے افضل ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ پڑھنا افضل ہے.
بنسبت اس کے کوئی کہے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، اور فقہا نے اسی لیے اسے جمع کر دیا، تو نے کہا وہ یہ کہے کہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اب بھی کوئی آدمی دور بیٹھ کے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا رہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت تعلق کی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا ان پر درود بھیجو، ان کے لیے صلاۃ یعنی دعا مانگو۔ اب کیا دعا مانگے؟ ان کے احسانات ہیں، ہم اس احسان کے لیے کیا دعا مانگیں؟ اس لیے اللہ ہی نے سکھا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ تو یوں کہا کرو، اللہ آپ ہمیں کہتے ہیں نا تو ہم ان کے لیے دعا مانگیں، اللہ ہم دعا مانگنے سے بھی عاجز ہیں، اتنے احسانات ان کے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اے اللہ تو خود اپنی رحمت نازل کر۔ اللہ نے ہم سے کہا دعا مانگو، تو ہم نے کہا اللہ ان کے احسانات کا بدلہ ہم تو دے نہیں سکتے، اے رب تو ان کے احسانات کا بدلہ خود ہی چکا دے، خود ہی دے ان کو، ہم تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی آپ پر کوئی احسان کرے، بس اللہ سے عرض کرتے رہیے کہ اللہ اتنے احسانات ہو گئے لوگوں کے، میں کہاں اس کا بدلہ دے سکتا ہوں، پروردگار ان سب لوگوں کے احسانات کا جو بھی مناسب طریقہ بدلا ہے، اے پروردگار تو ان پر مہربانی کر، آپ اپنی طرف سے عنایت فرما دیجیے۔ اس دعا سے آپ نے احسانات کا بدلہ بھی چکا دیا، اور جو احسانات کرتے ہیں ان کو جو غیب سے مدد مل جاتی ہے، جو احسانات کرتے ہیں ان کو جو بعض اوقات بن دیکھے سے کام ہو جاتے ہیں، ان کاموں میں بہت بڑا حصہ ان دعاؤں کا بھی ہوتا ہے۔ یہ حدیث کبھی مت بھولیے جو نسائی میں آتی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب اس بات پر قائم کیا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو اللہ سے مدد ملتی ہے نا، یہ تمہارے کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ملتی ہے، مسکینوں کی دعاؤں کی وجہ سے ملتی ہے، جو آپ چپکے چپکے خیرات کرتے رہتے ہیں، یہ جو اللہ کے اچھے بندوں کو آپ تحفے دیتے رہتے ہیں، کسی بزرگ کا سنا ان کی خدمت میں کچھ لے گئے، تو وہ لوگ جنہیں اللہ نے شعور دیا ہے وہ آپ کو ان مادی چیزوں سے کہیں زیادہ اچھی چیز روحانی دے دیتے ہیں، اور وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ ان لوگوں پر غلبہ ہوتا ہے خفا کا، نیکیوں کو ظاہر نہ کرنے کا، چپ چاپ اپنا کام کرنے کا، خاموشی کا، تو وہ چپکے چپکے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اس کی بڑی واضح مثال آپ دیکھیں، والدہ ہیں، والد ہیں، جب روز آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے لیے انہوں نے کتنی دعا مانگی، دنوں ہفتوں تک کبھی کبھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس دل سے پوچھیں، وہ دل بغیر آپ کے مانگے، بغیر آپ کے کہے، بغیر آپ کے سوال، بغیر آپ کی استدعا اور کہے کے بھی وہ مانگتا رہتا ہے اللہ سے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ تحفہ دیا، اس کی قدردانی کی کہ آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے کہا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی تحفے دیتے ہیں، تحائف لاتے ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے، اور افسوس ہے کہ تحفہ رکھ لیتے ہیں اور اس کا بدلہ نہیں دیتے۔ یہ عام مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق غلطی ہو گئی، گویا کہ ایک حق ان کا پورا نہیں ہوا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ مسلمان جو عام ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھے اور ان پر کبھی بھی کوئی چیز ایسی مسلط نہ کرے جس کی وجہ سے وہ تنگ آ جائے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب لوگوں کا، جن لوگوں کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہوتی،
ان لوگوں کا بہت بڑا حق بتلایا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ عام مسلمانوں پر ان کا حق اور ان کا حق عام مسلمانوں کے دونوں طرف کے بنتے. یہ ایک مثال تھی. دیکھیے کیسی کوتاہی ہو جاتی ہے اس میں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں آتی ہے. اب دیکھتے چلے جائیے عام مسلمانوں کے کتنے حقوق اللہ نے رکھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی المسلم ستۃ بالمعروف، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق بنتے ہیں. یہ 6 حق جو بتائے ہیں قاعدے کے مطابق، طریقے کے مطابق. پہلا حق یہ فرمایا کہ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ملاقات ہو تو اس سے سلام کرے. جب کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ. یہ بہت بڑی دعا ہے. آدمی اس پہ غور کرے. غور نہیں نہ کرتے، پروٹین میں آ گئی نا چیز. اس کی ایک مثال آپ دیکھیں. کینسر کی ایسی قسمیں بھی ہیں، ڈاکٹر سے پوچھئے، جن کی وجہ سے تھوک منہ میں خشک ہو جاتا ہے اور منہ اندر سے ہمیشہ خشک رہتا ہے. ایسے مریض کو ڈاکٹرز تلقین کرتے ہیں کہ آپ پانی پیتے رہیے. اور ہم کیسے تھوکنے کے عادی ہیں. یہ آپ اس سے پوچھئے جس آدمی کے نظام میں تبدیلی آ گئی، اس مرد یا عورت سے، اور منہ میں تھوک نہیں آتا. کسی کو تھوکتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی تم پہ خدا کا کیسا احسان ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ایسی بیماری لگی نہیں نا، اس لیے میں قدر ہی نہیں ہوتی. کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو ایسی جسم میں نظام ہے جو تھوک پیدا کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ. کبھی دھیان ہی نہیں دیا کیونکہ اس سے محرومی نہیں ہوئی. جو لوگ انعامات کی محرومی سے قبل شکریہ ادا کرتے ہیں انہیں محرومی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا. ایسے ہی یہ سلام بھی روٹین میں آ گیا کیونکہ سلامتی سے محرومی نہیں نا. ورنہ جب کوئی کہتا ہے کہ السلام علیکم تو دعا دیتا ہے نا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب سلامتی نہ رہے، امن نہ رہے، پھر قدر آنی چاہیے کہ سلامتی کیا چیز ہوتی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ تمہیں سلام کریں جب تمہاری ملاقات ہو جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ لوگ صرف اپنے جاننے والے کو سلام کریں گے اور کوئی کسی کو سلام ہی نہیں کرے گا. ہمیں چاہیے کہ قیامت کی جو نشانی ہے نا ہم اسے اپنی زندگیوں میں نہ پورا ہونے دیں. ہم چلتے پھرتے کوئی اللہ کا اچھا بندہ مل جائے، نظر آ جائے، اسے سلام کر لیجئے. کوئی نیک بزرگ نظر آتے ہیں انہیں سلام کر لیجئے. کوئی عزت والا آدمی گزرتا ہے اس کو سلام کر دیجئے. آپ سوار ہیں اور عام لوگ جا رہے ہیں انہیں سلام کر لیں. تو یہ ایسا سلام نہیں ہوگا کہ پہچاننے کے بعد سلام کیا گیا، بلکہ عمومی کے حکم میں آ جائے گا. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ قیامت کے قریب یہ حال ہو جائے گا کہ لوگ صرف اپنے جاننے والے کو ہی سلام کریں گے اور کسی کو نہیں. اتنا زور دیا اس پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ کا عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے. عمران ابن حسین ہے. یہ حسین صاد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے. عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور ان صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ السلام علیکم.
آپ نے ان کو جواب دیا. ثم جلس، پھر وہ بیٹھ گئے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10. ابو داؤد کی روایت میں آیا. پھر دوسرے صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ پڑھا دیے. فرد علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں جواب دیا، یہی ارشاد فرمایا ہوگا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو جلسہ وہ بھی تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا 20. تیسرے صاحب آئے، ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرد علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی جواب دیا. 30. مطلب یہ کہ جس نے السلام علیکم کہا انہیں 10 نیکیاں ملیں، جس نے اس پہ اضافہ کر دیا انہیں 20 نیکیاں ملیں، کیونکہ رحمت اللہ کے الفاظ کا اضافہ کر دیا. جس نے ان سے بڑھا کے الفاظ کیے برکاتہ، اس شخص کو 30 نیکیاں ملیں. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس طرح لوگ جب سلام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نیکیاں دی جاتی. سکھاتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے. کتنی عمر تھی؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ان کی والدہ لے گئی اور عرض کیا کہ یہ انس ہیں اور آپ کی خدمت میں رہیں گے. اور انس رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 9 یا 10 سال کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ تربیت کا اہتمام رہتا تھا کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی چیز سکھاتے رہتے تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کئی لوگ متعین تھے. 2-2.5 میل سے روزانہ پانی لایا جاتا تھا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی. کھاری پانی ہوتا تھا نا، وہ نہیں، میٹھا پانی جو پیا جا سکے، ٹھنڈا پانی 2-2.5 میل سے روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ لاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ متعین تھے جو اونٹنیوں کا دودھ لے کے آیا کرتے تھے، وہ بھی خادم تھے. ایک لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جو آپ کی کمر اور جسم کی مالش کیا کرتا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت کام کرتے تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے پیش آتے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے 9 یا 10 سال خدمت کی ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی کچھ نہیں ارشاد فرمایا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ میں بچہ تھا، کھیل میں لگ جاتا تھا، کبھی کسی کام کو بھیجتے تھے، میں کھیل میں مشغول ہو جاتا تھا تو باہر تشریف لاتے تھے اور صرف اتنا فرماتے کہ انس وہ کام کراؤ. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایک دن محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا. ترمذی کی روایت ہے. فرمایا یا بنیا، پیارے بیٹے، جب آپ گھر جایا کریں نا فسلم، تو سب سے پہلا کام گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کیا کرو. یکون برکتن علیک، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں دے گا، وعلی اہل بیتک، اور آپ کے گھر والوں کو بھی برکت ملے گی. یہ برکت چیز کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہے کہ اصل چیز کا اضافہ ہو جانا. اصل چیز کے اضافہ کیا معنی؟ مطلب یہ کہ اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی. اصل میں تو عمر اللہ نے 60 سال لکھی تھی، جب برکت دے دی تو 60 سال کی عمر میں اللہ وہ کام لے لے گا جو 100 سال کی عمر میں بھی نہ ہو سکے. برکت دے دی، گھر میں کھانا پکا تھا اور کھانا جو تھا وہ مشکل سے 2 آدمی کے لیے پورا ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی کہ 5 آدمی نے کھا لیا. اللہ آہ بیتی کا ارشاد فرمایا سلام کیا کیجیے، اس سے بیٹے آپ کے گھر والوں پر بھی برکت نازل ہوگی. گھر والوں پر کیسے برکت نازل ہوگی؟ اس گھر نے فرض کر لیجیے کہ 10 سال میں ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جانا تھا، اللہ نے برکت دے دی، 100 سال تک چلے گا. گھر والوں میں کوئی لڑائی ہو جانی تھی، اس سے سلام جب کر دیا تو اللہ نے وہ افتراق اور انتشار کے برے اثرات سے اس گھر کو محفوظ کر لیا.
یہ برکتیں آتی ہیں غیر معمولی طریقے پہ آتی ہیں، چونکہ ہماری نظریں مادیت کی وجہ سے دیکھنے کی عادی ہو گئی ہیں نا، تو ان روحانی حقائق پر یقین کامل نہیں رہا۔ پیسہ 100 روپیہ ہو آتا ہوا نظر آتا ہے نا، تو کہتا ہے 100 روپیہ مل گیا، اور کھانا 2 کا 4 کو پورا ہو جائے تو غور نہیں کرتا آدمی، کیونکہ وہ مادیت نہیں نا، وہ برکتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ کھانا لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صاحب نے کھانے کی جیسے چاول لائے گئے تو چوٹی پہ ہاتھ ڈالا، یعنی بالکل درمیان میں، تو آپ نے فرمایا نہیں، کھانے میں جو حصہ اس ڈش کا، بڑے برتن کا تمہارے قریب ہے اس طرف کو ہاتھ ڈالو، کھانے میں برکت سب سے اوپر چوٹی پہ نازل ہوتی، درمیان میں نازل ہوتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا حکم دیتے تھے عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ یہ بتایا کہ دیکھو 6 حق بنتے ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملے سلام کرو۔ دوسری جگہ آیا، وہاں بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی میں آئی یہ روایت۔ السلام جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ہے نا سلام، سلامتی دینے والا۔ اسی لیے مرض لاحق ہو جائے تو کثرت سے اللہ کا نام یہ پڑھنا چاہیے، یا سلام یا سلام، اے سلامتی دینے والی ذات۔ خود اپنے اوپر پھونک لے، پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دے، بچوں پہ پھونک دینا چاہیے، یہ سب چیزیں برکتوں کی۔ ارشاد فرمایا سلام جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ہے، وضعہ فی الارض، اللہ نے زمین میں اس کو نازل کیا، بتایا ہے فَافْشُوا بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان سے عام کیا کرو۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ، اس لیے کوئی مسلمان مرد، مسلمان آدمی جب کہیں سے گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، اور انہیں چاہیے اسے جواب دیں۔ تو یہ بتا دیا کہ اللہ نے اسے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دے گا۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ اول الناس باللہ تعالی من بدأهم بالسلام، جو شخص، ابو داؤد میں آتا ہے کہ سلام میں آغاز کرتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب۔ ایسے لوگ دنیا میں پائے گئے ہیں کہ جن کے دوست کہتے تھے ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طرح سلام پہلے کر لیا کریں، مگر وہ ہمیشہ سلام پہلے وہی کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم کبھی پہلے سلام کر لیں، لیکن موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ پہلے سے خود ہی سلام کر لیتے تھے۔ یہ چیز ہے ان اول الناس باللہ، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو سلام کا آغاز کرنے والے ہوں گے۔ سلام اس لیے نہیں کرتے کہ بڑے ہیں صاحب، ہمارا درجہ بڑا ہے، ہمارا مقام بڑا ہے، ہم بڑے آدمی ہیں، پیسہ بڑا ہے، عہدہ بڑا ہے، ہم کیوں سلام کریں؟ ارے یہ سب کچھ بڑائیاں بالکل تنہا چھوڑائیں گے، مٹی میں ملائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ اس بڑائی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدہ بڑا ہو گیا، درجہ بڑا ہو گیا، پیسہ زیادہ آ گیا،
کسی بھی اعتبار سے بڑائی مل گئی تو امتحان بڑا ہو گیا. گھر میں ایک ڈنر سیٹ تھا, اسی سے کام چلتا تھا. اب جب 5 ڈنر سیٹس آ جائیں گے تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ بہت اچھی بات ہوگی, اس کا مطلب ہے ذمہ داری بڑھ گئی. اگر کھانے میں استعمال ہوں گے تو اب برتن بھی زیادہ دھونے پڑیں گے. پڑے رہیں گے تو اس کے لیے الماری بھی رکھنی پڑے گی, الماری پہ ڈسٹ پڑے گی, اسے صاف بھی کرنا پڑے گا. چیزیں بڑھتی جائیں گی, ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی. یہ تو عقل میں آنے والی باتیں. اسی طرح عہدہ بڑا ہو گیا, منصب بڑا ہو گیا, اللہ کے یہاں پوچھ بھی بڑی ہو گئی. پہلے گھنٹوں کام کر کے پیسہ کمانا پڑتا تھا, اب اللہ نے توفیق دے دی, محنت تھوڑی کرنی پڑتی ہے, پیسہ کچھ جمع ہو گیا ہے, انویسٹمنٹ ہو گئی, اب وقت مل جاتا ہے. اب ذمہ داری بڑھ گئی کہ اور اللہ کی عبادت زیادہ کرے, وقت جو مل جاتا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ عبادت زیادہ کرے, اتنا ہی آرام زیادہ ہو جاتا ہے, سونا زیادہ ہو جاتا ہے, اور تنہائی کو کاٹنے کے لیے کیا کیا فضول مصروفیات ہیں جو زیادہ ہو جاتی ہیں. بجائے اس کے کہ مطالعہ زیادہ ہوتا, علم زیادہ ہوتا, پڑھائی زیادہ ہوتی, اور بےہودگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو جب عہدہ یا وقت یا کوئی بھی چیز بڑھ جاتی ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی جائے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسے چاہیے کہ سلام کرے. لوگ اسے جگہ دے دیں تو بیٹھے, پھر وہ اٹھ کے جب جانے لگے اسے چاہیے کہ پھر سلام کر کے جائے, دونوں مرتبہ. چند لوگ بیٹھیں گے, ایک آدمی آتا ہے باہر سے, صحیح سلام کرے, اٹھ کے جاتا ہے پھر بھی سلام کرے, دونوں مرتبہ. ترمذی کی روایت ہے. اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول کی بات بتا دی, 3 باتیں ارشاد فرما دی. فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر, چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا, والمار علی القائد, اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا, والقلیل علی الکثیر, کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں گے. چھوٹا بڑوں کو سلام کرے گا. عہدے میں بڑا ہے کوئی آدمی, چھوٹوں کو چاہیے سلام کریں. اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھا دی ہے بڑے عہدے کی وجہ سے. اسے دعا دو کہ اللہ سلامت رکھے, تم ذمہ داریاں پوری کرتے ہو. اور اسی طرح مرتبہ بلند ہو گیا تو چھوٹوں کو چاہیے اپنی سعادت کا, اپنی نیکی, اطاعت, اس کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بڑوں کو سلام کرے. اور دوسرا فرما دیا والمار علی القاعد, بلکہ پہلے ہی میں. اب دیکھیے بڑے اگر چھوٹوں کو سلام کریں تو کیا ہو, یہ تو پھر اس سے بھی عمدہ بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں صحابہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ چھوٹے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں, انہیں سلام کریں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے اتنے زیادہ متمنی تھے کہ آپ چھوٹوں کو موقع نہیں دیتے تھے, چھٹ فوراً سلام کر دیتے تھے. تو اگر بڑے چھوٹوں کو سلام کریں پھر تو کہنے ہی کیا. دوسرا فرما دیا والمار علی القاعد, کہ گزرنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. گاڑی میں جا رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ کھڑے ہیں, گاڑی والے کو چاہیے انہیں سلام کرے. قاعدہ اور طریقہ یہ ہے. اور اگر وہ جو نیچے ہیں وہ گاڑی والے کو سلام کریں, سواری والے کو سلام کریں, بہت اچھا. اور قلیل کثیر کو, یہ اصول کی بات بتا دی. تو آدمی ان چیزوں پر جب غور کرتا ہے تو پھر خیال رہتا ہے کہ کیا کرنا.
حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی بہت ایک حدیث طویل ہے، اس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے اور انہوں نے سلام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں آتے تھے تو ایسے سلام کرتے تھے کہ سویا ہوا جاگ نہ جائے اور جاگتا ہوا سن لے. ایسی خوبصورت بات ہے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آتے تھے تشریف لاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس سے ملتی جلتی بات ایک جگہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو ایسے سلام کرتے تھے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو جگا ہوا جواب دے دے، اور اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے لوگ جگ رہے ہوتے ہیں، انسان کو کوئی کام بھی ہوتا ہے تو طریقہ یہ بتا دیا کہ سلام ایسے کرو، اور پھر اگر کوئی آدمی سلام نہ کرے تو اوہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنی سخت بات اس کے متعلق فرما دی. طبرانی کی روایت میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ نکما، سب سے زیادہ معذور اور عاجز وہ انسان ہے من عاجز فی الدعاء، جو اللہ سے دعا بھی نہ مانگ سکے. کوئی دعا مانگنے میں تمہارا کیا چاہتا ہے؟ پانی تک پینے کے لیے اٹھنا پڑے گا، جانا پڑے گا، دعا سے بھی آدمی چاہتا رہے، اتنا بھی کیا نکما ہو جائے. ہمیں عاجز الناس من عاجز فی الدعاء، سب لوگوں میں نکما ترین آدمی وہ جو دعا مانگنے سے بھی عاجز رہے. وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ فِي السَّلَامِ، اور سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام تک نہ کرے. کس کو سلامتی کی دعا دینی ہے نا، اتنا بھی کیا بخل کہ آدمی السلام علیکم کسی کو نہ کہے. یہ چیزیں ہیں جس کے متعلق انسان کو خود احتیاط کرنی ہے. اور سلام کے بعد اگر مسافر کا موقع ہو مسافہ بھی کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے من تمام التحیت الاخذ بالید، ارشاد فرمایا سلام تو بھئی اس وقت پورا ہوتا ہے جب مسافہ بھی کر لیا جائے. مسافہ کر لے لیکن موقع بھی تو دیکھے، ایسے نہ ہو کہ مسافے کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. بعض اوقات لوگ متمنی ہوتے ہیں کہ کسی بڑی شخصیت کو سلام کرنے کے بعد مسافہ بھی کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اس مسافر سے انہیں تکلیف پہنچ جائے، انہیں پریشانی ہو. سردی میں آئیں، چھٹرے ہوئے ہاتھ ہیں، اور دوسرا آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اس کے گرم ہاتھ ہیں. اب یہ سرد اور چھٹرے ہوئے ہاتھ مسافہ کیا کرنا ضروری ہے کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے؟ نہ کرے. اس کا خیال رکھے کہ میری کسی چیز سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ابو داؤد میں آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کرتے تھے جب آپ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ غالباً واحد ایسے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ما لقیتہ قط الا صافحنی، کبھی بھی زندگی میں ایسے نہیں ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی ہو، ملاقات ہوئی ہو اور آپ نے مجھ سے مسافہ نہ فرمایا. بار 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 حاضری ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسافہ ان سے فرماتے تھے. یہ ایسے خوش نصیب تھے. ایک دن طلبی ہوئی، میں گھر پہ نہیں تھا، حاضر ہوا، گھر آیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب آئے تھے آپ کا پوچھنے، تو میں جلدی سے حاضر ہوا. اور وہ چارپائی پہ تھے اور مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا،
فکانت تلک اجود اجود، اور کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھ چمٹا لینے کہ کیا کہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کیا کہنے ان کے اپنے ساتھ لگا لینے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بار بار فرماتے تھے فکانت تلک اجودا و اجودا، کیا کہنے اس محبت کے، کیا کہنے، کیا ٹھکانا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے ساتھ اپنے ساتھ چمٹا لیا، مجھے یاد فرمایا تھا کسی کام کے لیے تمہیں گھر پہ تھا، یہ تھا۔ اس لیے آدمی مسافہ بھی کرے، اس میں بھی ثواب ہے، لیکن وہ مسافہ کسی کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث نہ بن جائے، یہ خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ان چیزوں کی تعلیم کا خیال تھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب مومن کسی مومن سے ملے تو اسے چاہیے اسے سلام کرے، عبرانی میں آتا ہے، پھر اس سے مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے۔ تناثرت خطایاہما، ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، کما یتناثر ورق الشجر، جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ بہت قریب سے مثال دے دی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، لوگ اس پہلو پہ شاید غور نہیں کرتے۔ بہت قریب سے مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آتے تھے، کوئی فلسفیانہ بحث نہیں، کوئی اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں، بہت قریب سے مثال دے دیتے تھے کہ اچھا اس بات کو تم ایسے سمجھ لو۔ تو یہ جو تھا بہت قریب سے مثال دینا، اس میں بھی نمایاں ہے کہ اجازت ہے، جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت اور اب دیکھتے ہی تھے، ان کے یہاں درخت کم بھی ہوتے تھے تو اس لیے زیادہ نگاہ پڑتی تھی، وہ دیکھتے تھے کب پھوٹتے ہیں اور کب ان کے پتے گرتے ہیں صحراؤں میں، ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت تھی نا یہ۔ تو اس لیے قریب سے مثال دے دی کہ جس طرح تم لوگ اس پہ غور کرتے ہیں نا کہ کب پتے گرتے ہیں، کیسے جھڑتے ہیں، بس اسی طرح جو آدمی مسافہ کرتے ہیں دو تو ان کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی انسان سے ہوتی رہتی ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی گناہوں کی بخشش قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مومن ایک دوسرے سے مل کے خوش ہوتے ہیں، اللہ کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں، خوش رہیں۔ ایمان والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ ایک اور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر کے دروازے سے باہر کھڑے ہو کے ظاہر ہے، تو میں نے اندر آہستہ سے جواب دیا، پھر دوبارہ سلام کیا، پھر تیسری مرتبہ سلام کر کے چل پڑے۔ تو میں نے تیسری مرتبہ جب جواب دیا اور چلنے کے اندازہ ہوا تو میں نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے لپٹ گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا بھی میں نے پہلے بھی سلام کیا، تیسری مرتبہ پھر سلام کیا۔ میں نے کہا حضرت میں سب سن رہا تھا لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ آپ سے زیادہ سلامتی کی دعا میں مل جائے۔ کیسی محبت تھی! یہ چیزیں محبتیں خود سکھا دیتی ہیں۔ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ خدمت کیسے کی جائے، یہ کام کیسے کیا جائے، تو ان کی محبت میں بھی نقص ہوتا ہے۔ عقل میں تو تھوڑا سا ہوتا ہی ہے، محبت بھی کامل نہیں ہوتی۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو وہ خود ہی بتا دیتی ہے کہ کس چیز سے راحت پہنچے گی، کس چیز سے تکلیف ہوگی، مزاج کیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس محبت میں اتنا آگے چلے گئے تھے کہ دنیا میں کیا کسی نے کسی سے محبت کی ہوگی جتنی محبت اور تعلق ان لوگوں کو تھا۔ تو کہتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ حضرت میں سب سن رہا تھا، جواب بھی دے رہا تھا، اور میں یہ چاہتا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی زبان سے سلامتی کی دعا ہمارے لیے نکلے۔ اس لیے 6 حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، ان میں سے پہلا حق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جو فرمایا گیا وہ یہ تھا کہ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ملاقات ہو تو پھر تم اس وقت اپنے بھائی کو سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بھی بتائے، طریقہ بھی بتایا اور مقام بھی، مرتبہ بھی، کہ دیکھو اس طرح سے سلام کرنا ہے۔ تو سلامتی، اس کی دعا کرنا، اور اس کے برعکس منع فرمایا کہ لعنت نہ بھیجو۔ سلامتی کے برعکس کسی انسان کے لیے لعنت بھیجنا، کسی کے لیے بد دعا بغیر وجہ کے منع فرما دیا کہ نہ ایسے نہیں کرنا، بری بات نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ لعنت تو زبان سے بھیجنی ہے نا، کوئی ہتھیار سے اشارہ کر دے، معاذ اللہ بولا کچھ نہیں، اشارہ کر دیا پستول سے، کسی اور چیز سے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم من اشارہ الی اخیہ بحدیدۃ، کسی نے لوہے کی چیز سے اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی اس سے سزا دوں گا، اس سے ماروں گا، فإن الملائکۃ تلعنہ، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، حتی یدعو، یہاں تک کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے رکھ دے۔ اتنا زیادہ منع کیا۔ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ وہ اس کا بھائی ہو، اس کے والد اور اس کی ماں، مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے جو بھائی ہے سگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ سگا بھائی سگے بھائی کو قتل تو نہیں نہ کرے گا، لیکن اشارہ کیا ویسے ہی، فرمایا کہ ہتھیاروں سے اشارہ کرنا، اس میں بھی اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، بالکل ایسے نہ کرے۔ مومن کو ہر حال میں محفوظ سلامت رکھنا چاہیے، نہ کرے ایسے۔ دوسری جگہ آتا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، یہ جو لوگ دنیا میں زیادہ لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں نا، قیامت کے دن نہ اللہ انہیں گواہی کے لیے بلائے گا اور نہ اللہ ان کی سفارش کسی کے بارے میں قبول کرے گا۔ دو الفاظ ارشاد فرمایا، شفعاء اور شہداء۔ شفعاء کا مطلب بہت سے لوگ شفاعتیں کریں گے قیامت میں، سب سے بڑی شفاعت کبریٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ تعالیٰ جس نصیب فرمائے۔ وہ شفاعت تو بہت بڑی ہے، لیکن اس سے چھوٹے درجے میں علماء شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، حافظ قرآن وہ اپنے گھر والوں کے لیے شفاعت کرے گا، اسے اختیار دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ بچہ جو ابارشن میں ضائع ہو گیا، اسقاط ہو گیا جس بچے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شفاعت کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں یا بہنیں دے دیں اور اس نے ان کی تربیت تعلیم کے اپنے گھر تک پہنچا دیا، یہ قیامت میں اس کی شفاعت کریں گی۔ یہ بچیاں خدا کی بہت بڑی نعمت، یہ تو پتا چلے گا قیامت کے دن کہ جس بیٹی کے پیدا ہونے پہ یہ ناراض اور پریشان تھا نا، قیامت کے دن یہ بیٹی کتنا کام آئی، ان بیٹیوں نے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حدیث میں آیا ہے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور لپٹ جائیں گی یہ 3 بیٹیاں اللہ کی رحمت سے اور کہیں گی کہ ہمارے باپ کو جہنم میں نہ بھیجا جائے۔ 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کی سن کے اس جہنمی کو جنت بھیج دے گا۔ یہ بیٹیاں اتنی قابل قدر ہوتی
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو لعنت بھیجتے ہیں نا بہت زیادہ، قیامت میں وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے، ولا شہداء یوم القیامہ، اور قیامت میں اللہ انہیں شہادت میں بھی نہیں اٹھائے گا۔ قیامت میں لوگ گواہیاں بھی تو دیں گے نا کہ اللہ یہ مومن تھا، اللہ یہ ایسا تھا۔ اللہ باوجود علم کے عدالت کا، ظاہر کا نظام درست رکھنے کو گواہیوں کے طور پہ بھی بلائے گا، تو گواہی دو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، کیا آپ نے اپنی امت کو میرا دین پہنچا دیا تھا؟ اور امت سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ سب گواہیاں ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرنے والے بنو، لعنت ملامت والے نہ بنو۔ تو پہلا حق یہ بتایا کہ یسلم علیہ اذا لقیہ، پہلا حق یہ ہے کہ جب تم اپنے مومن بھائی کو ملو تو اسے سلام کرو۔